السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی، آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سارے مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا بالعموم، اور ہمارے جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں بالخصوص ان سے، کہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی دے۔ ویسے تو ڈاکٹرز کی جو خبر ہے اس کے اعتبار سے تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اور جو لوگ اس میں ایک آدھ کے بارے میں تو آیا کہ وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جتنے بھی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا دے، اور سب لوگ دعا کریں۔ میں نے بھی ان کے حق میں دعا کی ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے مستقبل میں بھی۔ باقی جو حملہ آور ہے اس کی آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی ہے، میں تو اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ وہ جس طرح رٹا رٹایا بیان بول رہا ہے اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے، لگ رہا ہے جیسے اسے کسی نے پڑھایا ہے۔ اب اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہے وہ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی فی الوقت تو کوئی رائے اس طریقے سے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی تحریک انصاف کی ہے، اور یقیناً وہ اپنے چیئرمین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ میں خصوصاً جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے پرویز الہی صاحب، ان سے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، پریس کانفرنس کریں، اور یہ جو پوری صورتحال ہے جو اس وقت پورے ملک کے اندر ایک غم کی ایک کیفیت ہے، اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کے ساتھ وہ کچھ ہو جس طرح کے آج سے چند سال پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، اور انہیں اس طریقے سے ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ تو اب یہ سارے معاملات بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، کسی نے بھی کوئی اس حوالے سے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اور اس میں کوئی ان پٹ اپنی ڈالی ہے تو وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت یا ان کے کسی سیاسی لیڈر یا کسی ریاستی ادارے کے اوپر الزام نہ لگائیں جب تک کہ پوری صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، اور سب سے بڑھ کر تو عمران خان صاحب کے بیان کا انتظار کریں، کیونکہ اگر آپ پری میچور اس طرح کی باتیں کریں گے تو کل کو بات کوئی اور نکل آئی تو پھر اس کی وجہ سے تلخیاں بڑھتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی ہیں، معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ میں بھی یعنی اس کے اوپر کوئی رائے قائم کر سکتا تھا، لیکن فوراً رائے قائم کرنا یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس معاملے کو نارملی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پلس میں پی ٹی آئی والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ان کے جو ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہیں اٹیچ عمران خان صاحب کے، کہ ایک شخص جو کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اختلاف تو ہر بندے سے ہو سکتا ہے، مجھے بھی سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں عمران خان صاحب سے، سب کو پتہ ہے، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے، اور میری کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ، لیکن جو حق کی بات ہے میں اس میں خان صاحب کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں، جہاں پہ مجھے ان سے اختلاف ہے وہ اختلاف رائے کی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک ایسا شخص جو کروڑوں لوگوں کے دل میں بستا ہے اور ایک پاکستان کی ہسٹری کا ایک پاپولر ترین لیڈر ہے، اس کو آپ کس طرح الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح چیپلی آ کے پبلکلی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ اس میں کوئی یہ بہادری نہیں ہے، یہ بیوقوفی اور بہادری میں بس ایک باریک سی لائن کا فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اور جس طرح کے کچھ ان کے وزراء ایکس پی ٹی آئی کے بتا رہے ہیں کہ پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جائے گی، آج کے دن کے بارے میں ان کے پاس کوئی اطلاعات تھیں ایسی، تو اس کے باوجود آپ نے خان صاحب کو اس طرح پبلکلی ایکسپوز کیوں ہونے دیا؟ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے سامنے ایک بلٹ پروف شیٹ رکھی ہوتی ہے، اور لوگ
بعض ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بزدلی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے سیکورٹی گارڈ رکھے ہیں, اس میں کون سی بزدلی والا معاملہ ہے؟ وہ تو جب قرآن میں آیات نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, اے اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا آپ کے دشمنوں کے اگینسٹ, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارڈز رکھنا چھوڑ دیے تھے. لیکن یہ آپ کے لیے اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تھی, تو یہ گارڈز تو رکھنے چاہیے. تو اب گارڈز کا کام یہ ہے, سیکورٹی کے آفیسرز کا کام یہ ہے کہ وہ بلٹ پروف شیشہ ارینج کریں, اور اسی طریقے سے یہ کنٹینر بھی بلٹ پروف بلکہ بلاسٹ پروف ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی اوپر چڑھ کے وہ سارا دکھا رہے تھے کہ وہ جو گولی ہے اس نے اس کی شیٹ میں بھی سوراخ کر دیا ہوا تھا. تو یہ کون سا کنٹینر ہے کہ جس کی شیٹ کے اندر بھی سوراخ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی گیج اتنی موٹی نہیں ہے کہ وہ سسٹین کر سکے اس طرح کی گولیوں کے آگے. تو پبلکلی کوئی ایکسپوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی سیکورٹی میں کمزوری ہے, میں سیکورٹی والوں کو اس حوالے سے تو مجرم نہیں سمجھتا کہ وہ اس حوالے سے کچھ کر سکتے تھے. ہاں اس حوالے سے ضرور مجرم ہے کہ وہ پبلکلی کیوں ایکسپوز ہونے دیتے ہیں. سامنے کوئی شیٹ رکھیں اور جب تقریر کرنی ہو بس اس وقت خان صاحب باہر نکلیں, اس کے علاوہ ان کو باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نکالنا ہے تو آپ شیٹ کے ذریعے کریں, اور اگر شیٹ نہیں ہوگی تو آپ جتنے مرضی سیکورٹی گارڈ لگا لیں. جب ایک انڈیویجول موٹیویٹڈ بندہ پبلک میں آ گیا اور اس نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے, کوٹ کے اندر اس نے ایک گن چھپا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ کنٹینر کے قریب چلا گیا, تو اسے چند سیکنڈز ہی چاہیے فائر کرنے کے لیے, اور اس نے کیے. وہ تو اللہ بھلا کرے ایک پیچھے کھڑا ہوا تھا بندہ جس نے ماشاءاللہ دلیری دکھائی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. ادروائز تو اگر وہ دوبارہ اس کو مزید موقع ملتا تو اور لوگ بھی اس میں یعنی زخمی ہو سکتے تھے اور شہادتیں بڑھ سکتی تھی. اس نے بڑی دلیری سے اس کو پکڑا ہے, اور وہ جتنا پروفیشنل لگ رہا تھا نا, جس طرح اس نے نشانہ لیا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی حوالے سے وہ کوئی ایک انڈیویجولی موٹیویٹڈ بندہ ہے. وہ باقاعدہ ٹرینڈ بندہ لگ رہا ہے, اور جس طریقے سے آ کے اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا ہے السلام علیکم, اور وہ ٹپیکل قسم کے جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ گمراہ کر رہا تھا پاکستانی نیشن کو, اور پھر ایک مذہبی کارڈ بھی اس نے بیچ میں یوز کیا کہ اذان کے وقت جو ہے وہ ڈیک بج رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اس کے بیانات بھی معذرت کے ساتھ ٹوٹلی جس طرح طوطے کو رٹائے ہوتے ہیں نا وہ لگتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے, کوئی انٹرنل کوئی اینیمی ہے پاکستان کا اور مسلمانوں کا, یا ایکسٹرنل ہے. ہم اس طرح کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرتے, لیکن میں آپ کو ایک یعنی سمجھدار پاکستانی کی حیثیت سے اور بینگ این انجینئر اور چیزوں کو کریٹیکلی دیکھنے کے اعتبار سے, اور مذہبی طبقے کو بھی بڑا کلوز سے میں نے دیکھا ہے, پولیٹیشنز کو بھی, مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی انڈیویجولی موٹیویٹڈ بندہ ہے. جس طریقے سے وہ کانفیڈنٹ ہے اور گفتگو کر رہا ہے, اور پھر وہاں سے وہ جس طریقے سے وہ بھاگا ہے, تو جو شکر ہے پکڑا گیا ہے. ورنہ ایسے موقعوں پہ تو اب دیکھیں لیاقت علی خان جب شہید کیے گئے ہیں تو ان کا جو قاتل تھا اسے بھی پیچھے سے گولی مار دی گئی تھی. تو شکر ہے کہ یہ پکڑا گیا. اب میرا خیال ہے اسے تو انتہائی سیکورٹی میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کے جو سہولت کار ہیں, ہینڈلرز ہیں, ان کا پتہ چلے کہ وہ کوئی اندرونی ہے یا بیرونی ہے یا کوئی مذہبی جماعت ہے جس نے یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. یہ سب کا سب پتہ لگنا ضروری ہے. اس معاملے کو چیپلی اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے تو ملک میں ایڈ فیول ٹو فائر ہو جائے گا, جلتی پہ تیل کا کام کرے گا. یعنی پہلے ہم بھٹو کے قتل کو بھگت رہے ہیں, بے نظیر بھٹو کے قتل کو, ان کی شہادت کو بھگت رہے ہیں. اب یہ اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہونا, اور پھر پورے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک غم کی کیفیت ہے. اور اس میں عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چھوٹا سا بیان ہاسپٹل سے بے شک جاری کر دیں, جس میں بس صرف آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے دعا کریں آپ کے چاہنے والے, اور پلس یہ کہہ دیں کہ کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے, کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ملک کے اندر حالات خراب ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا, چند دنوں میں آپ منظر عام پہ آ ہی جائیں گے اور پھر اپنے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یعنی سیکورٹی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو بھی ملک کی سیکورٹی دیکھ رہے ہیں کہ اب جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر آپ کا یہ کلیم کون مانے گا کہ پاکستان میں کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم ہونا,
تو صراحتاً یہ بتا رہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں مانیں گے تو ہم اپنی غلطیوں سے لرن کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ غلطی کو ماننے سے کوئی گناہ ہو جائے گا یا کوئی ہم ڈی فیم ہو جائیں گے۔ غلطی مانیں گے تو آگے اصلاح ہوگی نا۔ خود دیکھ لیں ہمارے ریاستی اداروں کی پالیسیز میں کس طریقے سے وقت کے ساتھ امپرومنٹ آئی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ سیاسی انجینئرنگ کرتے تھے اور فخریہ کہتے تھے کہ جی ہم سیاستدانوں کے اوپر ملک کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ملک کو بیچ دیں گے، اور آج جو ہے وہ پبلکلی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ لادہ بات ہے کہ پھر سے چاہے عمران خان صاحب ہوں یا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ پکڑ کے پھر ریاستی اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست میں، دونوں گھسیٹ رہے ہیں۔ ویسے تو گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان چوروں کو آپ نے مسلط کیا اور الیکشن کروائیں اور میں آپ سے بات کروں گا، ان سے بات نہیں کروں گا، تو یہ ڈیموکریٹک اپروچ نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے پہ کیا گورنمنٹ کی ڈیموکریٹک اپروچ ہے یا ان صحافیوں کی جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، آج سے پہلے تو کسی کو اس طرح کی چھٹی نہیں تھی، تو ان کی زبان کیوں نہیں بند کی جاتی؟ جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی انہی اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خاموش کرواؤ، اور ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ ادارے اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، آپ ان اداروں کو نہ گھسیٹیں، تو گھسیٹ تو آپ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال ہے تفتیش میں ان سارے لوگوں کو اب شامل کرنا چاہیے جو یہ کچھ دنوں سے یعنی آگے کہہ رہے تھے کہ یہ مارچ خونی ہو جائے گا، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے یا پی ٹی آئی میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، اور وہ آ کے یہ باتیں کر رہے تھے۔ ان سے ذرا پوچھا جائے کہ جناب وہ آپ کی تو پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی ہے، تو آپ آگے ذرا عوام کو بتائیں نا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا یہ خونی ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے تو کوئی جنرل سٹیٹمنٹ تو نہیں دی تھی۔ جنرل سٹیٹمنٹ تو پاکستان میں کسی وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈرز کو اور ایون ریاستی اداروں کے لیڈرز کو ہر وقت یا تو خطرہ لگا رہتا ہے یا مذہبی کارڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اسپیسیفکلی آپ میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنسز کر کے اس طرح کی تھریٹس لوگوں کو بتائیں اور پھر وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو جائے، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ایسے لوگوں کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اور میں عمران خان صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور باقی تمام لیڈرز کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ کرے، اور میں خان صاحب سے اسپیشلی اور ان کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جس نوجوان نے ہمت کر کے اس کو پکڑا ہے، یعنی یہ خان صاحب سے محبت کا ایک اس نے ثبوت دی ہے، تو اسے ایک بہت بڑے لیول کا انعام پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ یہ لوگ حقدار ہیں جو واقعی دل و جان سے اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے جان دیں گے تو وہ تیار ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں مشرف صاحب سے ہمیں لاکھ اختلافات، لیکن ان کی یہ خوبی تھی کہ جس بندے نے بھی ان کی جان بچانے کے لیے ایفرٹ پٹ کی تھی جب ان پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے لائف ٹائم ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی ان کے چاہنے والوں کو بھی ایٹ لیسٹ اس بندے کو ضرور جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے۔ پلس اس پورے لانگ مارچ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ابھی تک کنٹینر کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے، وہ بھی سارے لوگ، جس طرح وہ ایک صحافی عورت تھیں وہ بھی شہید ہوئی، اس میں خیر ان کی اپنی غلطی بھی تھی، بہرحال ان کو بھی کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ایک بچہ بھی آیا تھا موٹر بائک والا، اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی آیا مختلف، سب لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یعنی یہ سمجھیں کہ آپ کے لانگ مارچ کے شہداء ہیں۔ باقی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک آپ کو سنسیئر مشورہ اس حوالے سے دے رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس قابل ہیں کہ انہیں فائنینشلی آپ لوگ سپورٹ کریں، انہیں ایوارڈ دیں، ریوارڈ بھی دیں، خالی ایوارڈ نہیں ریوارڈز بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کو بالخصوص اور تمام عالم اسلام کو بالعموم اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، خصوصاً چائنا میں، کشمیر میں، انڈیا میں، یمن میں،
فلسطین کے اندر، افغانستان میں، عراق میں، شام میں اور پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمان، خواہ جنوں میں ہوں خواہ انسانوں میں، ان کے حق میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے جن کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ان تمام چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ان سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ عطا فرمائے جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ بس یہی میرا میسج تھا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔